وہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور یہ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور یہاں جو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کی نعمتیں یاد دلوا رہا ہے. تو یہاں جو فرمایا نا اذکروا نعمتی التی، پہلے جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا تھا رکوع نمبر 5، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اجمالی طور پر نعمتیں یاد کروائی. یعنی اجمالی طور پر ذکر کیا کہ تم پر بہت ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں. لیکن اب یہ جو رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے یاد کروایا کہ میں نے یہ والی نعمت تم پر کی تھی. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل پر نعمتیں ہوئیں، یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جو کئی سال پہلے حضرت یعقوب کی اولاد سے شروع ہوئے. لیکن اب یہ باتیں بتائی کن کو جا رہی ہیں؟ جو نسل در نسل، اولاد در اولاد یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آ گئے. اب حضور کا زمانہ شروع ہو گیا، سرکار کا زمانہ آ گیا، اور اس میں جو یہودی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان سے مخاطب ہے. ان کو یاد کروایا جا رہا ہے، کیونکہ جو آباء و اجداد کی نعمت ہوتی ہے نا، وہ اولاد کے حق میں بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسے آباء و اجداد کو ملی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر جو بنی اسرائیل ہیں، یہ ہے اللہ پاک جن سے مخاطب ہے. یہ وہ بنی اسرائیل ہے جو حضور کے زمانے کے ہیں. لیکن نعمتیں کن کی یاد کروائی جا رہی ہیں؟ جو حضرت موسیٰ کے زمانے کے یہودیوں پر نعمتیں نازل ہوئی تھی. ان کی نعمتیں کن کو ریمائنڈ کروائی جا رہی ہیں؟ ان کی اولاد کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں جو یا بنی اسرائیل کا خطاب ہے، یہ ان یہودیوں کے لیے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا. اور کیا احسان اللہ نے؟ سب سے پہلی نعمت یاد کروائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں سارے زمانے پر فضیلت عطا فرما دی. یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کرنے سے ڈریں. اب ان کو کیوں ریمائنڈ کروائی جا رہی ہیں یہ نعمتیں؟ کہ وہ سرکار کی اطاعت سے منہ نہ پھیرے، کہ وہ حضور کی اطاعت سے منہ نہ پھیرے کہ اللہ پاک نے اتنے احسان کیے تو اب تم اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کن بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں. اور انہیں اللہ تعالیٰ کن نعمتوں کی یاد دلوائی جا رہی ہے؟ پہلی نعمت کہ انہیں اللہ نے تمام زمانے والوں پر فضیلت اور برتری عطا کی. یہ کون سا زمانہ تھا؟ جو اس وقت کا زمانہ. یعنی ان کو پہلے جو فضیلت عطا کی وہ پہلے یہ تھی کہ ان کو اس وقت اس دور میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے فضیلت اور عظمت عطا کی. پھر دوسری، دریا میں راستہ عطا کر دیا. پھر تیسری کہ فرعون سے نجات دے دی. پھر چوتھی یہ کہ تورات عطا کی. پھر پانچویں یہ کہ بچڑے کی پوجا انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرما دیا. پھر چھٹی یہ کہ ایک گروہ کا مرنے کے بعد وہ جو دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اور پھر بادلوں کا سایہ عطا کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے. من و سلوہ عطا کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے. پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر زمینی اناج ان کے کہنے پر عطا کیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی تھی. لیکن آباء و اجداد کو عطا کی اور یاد ان کو کروائی جا رہی.
اس میں حکمت میں نے عرض کر دی ہے کہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملتی ہے وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ان کے دین میں داخل ہو جاؤ. نعمتیں کیوں یاد کروائی جا رہی کہ اب تم نے تمہارا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ نعمتیں یاد کرو اور رسول رحمت کے دین میں داخل ہو جاؤ اور بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں ذرا کہ ان پر تو یہ اتنی نعمتیں تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمانے پر فضیلت دی، من و سلوہ دیا، اناج دیا، دریا کو پھاڑ دیا، راستے عطا کیے. تو آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ امت محمدیہ پر کیا کیا نعمتیں ہیں. تو نعمتیں یاد دلوانے کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ جب نعمت یاد کرے تو شکرانہ ادا کرے. اور شکرانہ یہودیوں کا کیا تھا کہ وہ سرکار کی اطاعت کرے، ایمان لے آئے، اسلام قبول کرے. اور ہمارا شکرانہ کیا ہے جو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں کہ اگر ہم اطاعت سے بھاگے ہوئے ہیں تو ہم اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف واپس آ جائیں. ہمارا شکرانہ یہ. تو اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، پہلی نعمت کا یاد کروایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت عطا کر دی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے پر فضیلت حاصل تھی. یعنی جب سرکار تشریف لے آئے، آگ کی آمد ہو گئی، تو آگ کی آمد کے بعد امت محمدیہ کو سب پر فضیلت حاصل ہو گئی. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں فضیلت حاصل تھی. جب سرکار کی آمد ہوئی تو یہ جو فضیلت ہے یہ امت محمدیہ کی طرف منتقل ہو گئی کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سب سے زیادہ فضیلت عطا کی کر رکھی ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ اس امت کو جو ہے اب پورے جہان والوں پر فضیلت حاصل ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بنی اسرائیل کو سارے جہان والوں پر فضیلت حاصل ہے. تو یہ اس وقت تھی جب ان کا دور تھا، ان کا زمانہ تھا، ان کا وقت تھا. جب سرکار کی آمد ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، تو پھر قرآن عزیز میں اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو. یعنی کون سی امت سب سے بہترین؟ امت محمدیہ. کیونکہ اب حضور آ گئے نا، اب سرکار کی آمد ہو گئی، اب سرکار تشریف لے آئے، تو آپ کے تشریف لے آنے پر امت محمدیہ سب سے افضل ہو گئی. اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہیں دے سکے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی سفارش کافر کے لیے قبول نہیں ہوگی. کافر کے لیے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی کچھ لے کر اس کی مدد کی جائے گی، نہ اسے چھوڑا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی. یہاں یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اعلان فرما دیا کافر کی شفاعت نہیں ہوگی. کوئی مسلمان کسی کافر کی شفاعت نہیں کر سکتا، کافر کے ساتھی کافر کی شفاعت نہیں کر سکتے، کافر کا مال اس کی شفاعت نہیں کر سکتا. جیسے ابو لہب کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، اس کا مال اور اس کا سب کچھ کمایا ہوا اس کی جان عذاب سے چھڑا نہیں سکتا. یعنی اس کا جو مال ہے اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے. تو کسی بھی کافر کی سفارش قیامت کے روز نہیں مانی جائے گی. ہاں مسلمانوں کی سفارش قبول ہوگی، مسلمانوں کے حق میں مسلمان کی شفاعت ہوگی مسلمان کے حق میں، لیکن کافر کی کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکتا. اچھا اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جو کافر ہے اسے کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ نہ ہو جائے
مسلمانوں کا حال یہ نہ ہو جائے کہ جس طرح کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے تو اچھا ڈاکٹر ملنے پر بندہ زہر کھا لے کہ مجھے تو ڈاکٹر بچا لے گا اور میری جو ہے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. تو اچھا ڈاکٹر مل جانے پر ہم زہر تو نہیں کھا لیتے. اس طرح شفاعت کی امید رکھنے پر ہم گناہ نہیں کر سکتے. میں نے ادھر سے کم کر دی تھی, ادھر سے آپ چھوڑ دیں, میں نے ادھر سے کم کر دی. ٹھیک ہے, تو شفاعت کی امید رکھنے پر ہم گناہ گار نہیں ہو سکتے یا گناہوں کی زیادتی نہیں کر سکتے. کہ اگر مسلمان کی شفاعت ہو سکتی ہے تو اب مسلمان کا جو ہے وہ حوصلہ یہ نہ بڑھ جائے کہ میں جتنے مرضی گناہ کروں گی تو شفاعت ہو جائے گی. ایسا حدیث نہیں ہے. یعنی اچھا ڈاکٹر مل جانے پر زہر تو نہیں کھا لیتے نا, یا ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ہڈیوں کا ماہر ڈاکٹر مل گیا ہے تو کوئی بندہ گاڑی کے نیچے آ کے پورا جسم پورے جسم کی ہڈیاں تو نہیں توڑوا لیتا. کہ مجھے اچھا ڈاکٹر مل گیا ہے, ماہر ہڈی کا ماہر مل گیا تو میں پورا جسم جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آ کے پورے جسم کی ہڈیاں کو توڑ لے گا. اس طرح شفاعت کا وعدہ سن کر گناہ کرنے والا ایسا ہی نادان ہے. شفاعت مسلمان کی ہوگی, سرکار فرمائیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شفاعت کا ذکر سن کر اپنے اعمال کو کرنا چھوڑ دیں. یہ سخت نادانی اور بے وقوفی ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اچھا یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اللہ اکبر. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس میں بھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلی آیت میں نا بنی اسرائیل میں جو انعامات کیے گئے ان کا ایک ذکر تھا. اب یہاں سے پراپرلی ایک ایک نعمت دہرائی جائے. سب سے پہلی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون سے اور اس کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی. کیونکہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ سارا دن مزدوری کرو, بڑے بڑے پتھر توڑو, اپنی کمر پہ لاد کر لاؤ اور جو تم مزدوری کماؤ جو پیسے ملے وہ جو ہے وہ سارے کا سارا ٹیکس کی صورت میں وہ لوگوں سے ہڑپ لیتا تھا. اتنا ظلم کرتا. اور پھر کیا ہوا کہ اس فرعونیت کا جو کچھ نمونہ ہے نا وہ ایسے مسلمان ممالک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے اپنے پنجے گاڑ کر رکھے ہوئے اور مسلمانوں کے لیے ایسے ظلم و ستم ابھی جاری ہیں. اب بھی ایسا دور ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ کیا کرتا تھا کہ جو ٹیکس نہیں دیتا ہوتا اسے سخت سزا ملتی تھی اور سارا دن وہ مزدوری کرتے, رات کو گھر جانے سے پہلے وہ سارے پیسے ٹیکس کی صورت میں لے لیتا. یہ سب سے پہلا ظلم تھا. اور میں فرعون کا ایک مختصر سا تعارف بھی کروا دیتی ہوں. وہ تعارف یہ ہے کہ جس طرح فرعون اس کا ایکچولی نام نہیں تھا, یہ ایک لقب ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو فرعون کی قوم ہے نا وہ قوم عمالقہ ہے. کبتی قوم اس کو کہتے ہیں. یعنی فرعون کس قوم کا بادشاہ تھا؟ کبتی قوم کا. اس کو کبتی بھی کہتے ہیں اور عمالقہ. اس قوم سے تعلق رکھنے والا جو بھی بادشاہ آتا تھا نا اس کو فرعون کہتے تھے. یہ فرعون اس کا اپنا نام نہیں تھا بلکہ اس قوم کا جو بھی بادشاہ آتا تھا نا, قوم عمالقہ کا یا قوم کبتی کا جو بھی بادشاہ آتا تھا اسے فرعون ہی کہا جاتا تھا. اور جس فرعون کا ہم ذکر پڑھتے ہیں نا اس کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان ہے. ولید بن مصعب بن ریان. جیسے دیکھیں ایگزامپل یہ کہ فارس کا بادشاہ ہے نا اس کا لقب ہے کسرا. اسی طرح روم کے بادشاہ کا لقب ہے کیسر. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ دیکھیں حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہے نجاشی. تو جو قوم عمالقہ اور کبتی کا بادشاہ نا اس کا ایک لقب ہے فرعون. وہ چاہے کوئی بھی ہوگا نا اس کا لقب ہی فرعون ہوگا. تو یہ جس فرعون کی ہم بات کریں اس کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا. مصعب جیسے مصعب ہوتا ہے نا ایسے مصعب. اس آیت میں اسی کا ذکر ہے اور اس کی عمر تقریباً 400 سال سے زیادہ تھی
اور اس آیت میں جو آل فرعون کہا گیا نا، وہ اس کے جو سپاہی تھے یا اس کے جو ساتھی تھے ان کو آل فرعون کہا گیا، جو اس کے فالوورز تھے۔ اب یہ جو بات ہے نا یذبحون ابناءکم، وہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو بنی اسرائیل جن کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، حضرت یعقوب کی اولاد، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ جو بیت المقدس ہے نا، اس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس آگ نے تمام مصر کو گھیر لی ہے، کیونکہ یہ مصر میں رہتے تھے نا سارے۔ تو وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی ہے اور وہ سارے بیت المقدس کو گھیر لیے اس نے، اور یہ جتنے بھی فرعون کی قوم والے ہیں وہ سارے اس آگ میں جل گئے، اور جو حضرت یعقوب کی اولاد ہیں ان کو اس آگ میں کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا اور اس نے بہت سارے لوگوں کو، کاہنوں کو تعبیر کے لیے بلایا، تو کسی کاہن نے اس کو یہ تعبیر بتائی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے حضرت یعقوب کی اولاد، ان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ جو لڑکا ہے وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہاری سلطنت ہلاک ہو جائے گی اور وہ تمہاری تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ بات سن کر فرعون نے کہا اچھا ایسے تو آپ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا میں اسے قتل کروا دوں گا۔ اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دینا۔ اچھا اتنا قتل ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلدی مرنے لگ گئے۔ تو جو قبطی قوم کے کچھ لوگ تھے وہ جا کے انہوں نے بادشاہ یہ فرعون سے کہا کہ دیکھو اگر ایسا ہی رہا کہ بچے بھی ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو رہے ہیں اور ان کی قوم کے بوڑھے بھی مرنے لگ گئے، تو ہمارے خدمت گزار کہاں سے پیدا ہوں گے، ہمارے نوکر چاکر کہاں سے پیدا ہوں گے، ہماری خدمتیں کون کرے گا؟ تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، جتنے نئے بچے پیدا ہوں گے، اور 1 سال جو ہے نا وہ بچوں کو زندہ رکھا جائے۔ جس سال بچوں کو زندہ رکھا جانا تھا اس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے، حضرت موسیٰ کے بھائی، اور جس سال جو ہے وہ قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہی وہ بچے جن کے بارے میں خواب بتایا گیا نا کہ وہ بچہ آئے گا اور وہ تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب آپ بچوں کو قتل کیا جانا تھا۔ تو اس کا تفصیل ذکر سورہ قصص میں بھی ہم پڑھیں گے پہلے رکوع میں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ وہ جیسے پھر ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا، کہ پہلے انہوں نے کسی غار میں جا کر ان کو جنم دیا، پیدا کیا، اور پھر ان کو بچانے کے لیے ایک صندوق میں بند کر کے ان کو بہا دیا۔ اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ وہ فرعون کے محل سے جب گزر رہا تھا صندوق، تو وہ کیسے جو ہے ان کی بیوی آسیہ نے پکڑا اور وہ بچہ اپنا بیٹا بنا لیا، وہ سارا آگے ذکر ہم انشاءاللہ سورہ قصص میں پڑھیں گے۔ اچھا اس طرح سے یہ اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے، فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی۔ بلا جو ہے نا یہ امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں۔ یہ آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور محنت سے بھی ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کو نعمت کے ذریعے آزماتا ہے کہ آپ اللہ کا کتنا شکر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، آپ کے وسائل تھوڑے ہیں، آپ کے پاس ابھی اس طرح سے ریل پیل نہیں ہے چیزوں کی، تو پھر اللہ آپ کا صبر آزما رہا ہے کہ آپ صبر کتنا کریں۔ جس چیز کی کمی آپ کی زندگی میں ہے تو وہ بلا جو ہے نا، بلا کا لفظ قرآن میں بلا آزمائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش کبھی نعمت سے ہوتی ہے اور کبھی محنت سے ہوتی ہے، کہ آپ کی محنت اللہ پاک دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کتنا صبر کر رہے ہیں، اور نعمت دیکھ کر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مال والا تب شکر ادا کرتا ہے جب وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، صحت والا تب شکر ادا کر رہا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی صحت کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، عافیت والا تب شکر ادا کر رہا ہوتا ہے جب وہ خیر و عافیت اور امن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر رہا ہے، اولاد والا تب شکر گزاری کرتا ہے جب وہ اپنی اولاد کو دین کے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے۔ تو یہ شکر گزاری ہے اللہ کے ہاں کہ ہم اپنی چیزوں کی، اپنی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں۔ اور اگر آپ کے پاس ابھی کسی چیز کی کمی ہے تو بلا اللہ فرماتے اس میں میری طرف سے آزمائش ہے تمہارے لیے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو۔
تم اگر نعمت نہیں بھی ملی تو تم کتنی بار کہتے ہو اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو میرے اس حال میں راضی ہے تو اللہ میں بھی تیری اس آزمائش پر صابر ہوں، شاکر ہوں، اور میں تیری رضا میں خوش ہوں۔ تو یہ ہم کتنی بار دن میں کہتے ہیں اپنی کسی کمی پر یا اپنے وسائل کی کمی پر۔ اگلی آیت نمبر 50 میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سبحان اللہ، ایک اور نعمت یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا دریا کو تمہارے لیے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمہارے سامنے ہم نے غرق کیا ہے فرعون کو اور اس کے پیروکاروں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل رہے تھے۔ حکم آ گیا نا اللہ کا کہ اب فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تمہیں نجات دینا چاہتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو بتایا گیا، موسیٰ آپ ایسا کریں، اپنی قوم اکٹھی کریں اور رات کا رات جو ہے نا وہ مصر سے ان کو لے کے نکل پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو، بندوں کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب صبح کچھ یعنی تہجد کا وقت اور سحر کا وقت قریب تھا تو فرعون کو پتہ چلا جی موسیٰ اور اس کے ساتھی سب یہاں پر تو ہیں ہی۔ یہ بہت بڑا لشکر لے کر بھاگا، دوڑا اور پیچھا کیا تو جناب وہاں دریا کے کنارے ان کو پکڑ لیا۔ لیکن وہ منظر یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے فرعون کو جب دیکھا اور اس کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے فریاد کرنے لگے، کہا آپ نے اللہ کے حکم پہ ہمیں لے کر آئے نا، اب اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمیں فرعون سے بچائے۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا نا کہ اب اپنے ساتھیوں کو لے کر جائیں، تو اب ہمیں آپ اسی رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں فرعون کے عذاب سے، اس کے عذاب سے بچا لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پاک نے حکم کیا موسیٰ اپنا عصا جو ہاتھ میں ہے نا یہ دریا میں مارو، یہ دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا اور اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے۔ 12 خشک، کیونکہ 12 گروپس تھے حضرت موسیٰ کے پاس۔ کتنے گروپس تھے؟ 12۔ تو 12 گروپس کے لیے 12 راستے بنا دیے اور پانی جو ہے وہ دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور جو بنی اسرائیل کی ہر جماعت جو ہے نا وہ ان ایسے تھا، وہ جیسے جالی نما روشن دان نہیں ہوتا، ایسے پانی کی دیواریں تھی اور بنی اسرائیل کے جو گروہ ہیں وہ گزرتے ہوئے اس پانی کی دیواروں سے آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، یہ منظر تھا۔ اور پھر ان دریائی راستوں میں جب دیکھا فرعون نے کہ دریا میں راستے بن گئے، وہ بھی اپنا سارا لشکر لے کر دریا میں داخل ہو گیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت موسیٰ کا لشکر کنارے پر پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ کا لشکر کنارے پر پہنچا اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ عین درمیان دریا کے پہنچ گیا تو اللہ پاک نے ان حضرت موسیٰ اور ان کے گروہ کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دکھایا کہ سارے فرعون اور اس کے سارے ساتھیوں کو غرق کر دیا، یعنی دریا کو حکم دیا اور وہ دوبارہ اپنی حالت میں واپس لوٹ آئے۔ جی وہ سارا دوبارہ جو ہے وہ دریا اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آیا اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھو، یاد کرو میری اس نعمت کو کہ تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جب اللہ پاک نے تم پر یہ احسان کیا۔ اچھا، فرعونیوں کا غرق ہونا نا یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور میری قوم کو نجات دی، تو حضرت موسیٰ نے شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہے، تم کیوں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا اور یہ 10ویں تاریخ کو محرم کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ میرا تعلق ہے، تو آپ نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انبیاء پر اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یادگار بنانا اور ان کو سیلیبریٹ کرنا یا اس دن روزہ رکھنا، اس دن اگر آپ اپنے گھر میں کوئی چراغاں کرتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے اور سنت انبیاء ہے۔
اچھا لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اضافہ فرمایا. آپ نے فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو. یعنی یہودی صرف 10 محرم کا رکھتے ہیں تو 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو تاکہ تمہاری جو مشابہت ہے وہ یہودیوں سے نہ ہو. تو ان سے مختلف یعنی ان کی مخالفت کر کے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو. ٹھیک ہے. اچھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو انبیاء پر انعامات الہی ہیں اس کی یادگار قائم کرنا یہ سنت ہے. اگلی آیت نمبر 51 اور 52 میں ایک اور نعمت یاد کروائی. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا. یہ ایک اور نعمت. اور وہ کون سی نعمت ہے جب تورات عطا ہوئی؟ جی ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون. اور پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا, گائے کے بچے کو بچڑا کہتے ہیں, بچڑے کی پوجا تم نے شروع کر دی اور تم بہت ظلم کرنے والے ہو. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. اور اس کے بعد ہم نے تمہیں پھر معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کا احسان مانو. پھر معاف کر دیا اللہ نے. اچھا ادھر سے ایک اور نئی نعمت وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد یعنی اب فرعون سے تو جان چھوٹ گئی, اب وہ کام ختم ہو گیا, اب ایک نئی نعمت شروع ہوئی. وہ کیا کہ فرعون غرق ہو گیا, فرعونی ختم ہو گئے, اب اسرائیلی آزاد ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اب اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ وہ پراپر ہمیں ایک کوئی ضابطۂ حیات عطا کرے. یعنی ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں اللہ کے احکامات ہوں اور ہم کہیں جی یہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے. ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ فرما کر 40 دن کی مدت مقرر ہوئی. حضرت اس کا ذکر سورہ اعراف میں آیت نمبر 42 میں بھی ہم پڑھیں گے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا وہ 40 دن یہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور اگلے جو 10 دن اضافہ ہوا وہ ذی الحج کے 10 دن, پہلے 10 دن. تو یہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اپنی قوم حضرت ہارون کے حوالے کر کے یعنی ساری بنی اسرائیل کو اپنے بھائی ہارون کے حوالے کر کے کہ ہارون آپ ان کا دھیان رکھیں, میں کوہ طور پر جا رہا ہوں, 40 دن وہاں اللہ کی عبادت کروں گا اور 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ کتاب تورات عطا فرمائیں گے. آپ نے 40 دن کسی سے بات نہ کی, کوہ طور پر رہے اور اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں تورات عطا فرما دی. ہم نے پڑھا تھا نا قرآن پاک کیسے آیا تھا, یاد ہے کچھ انہوں نے پہلا لیکچر اٹینڈ کیا تھا, کس طرح نازل ہوا قرآن پاک. قرآن پاک یعنی اس کا اعزاز کیا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو پڑھی ہوئی کتاب ہے, پڑھتی ہوئی نازل ہوئی. یہ قرآن جو ہے یہ تختیوں پر تحریری صورت میں آئی ہے لیکن قرآن پاک لکھا ہوا نہیں بلکہ پڑھا ہوا نازل ہوا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف جو سامری ایک جادوگر تھا جس نے سونے جواہرات سے گائے کے بچے ایک بچڑے کا مجسمہ بنایا اور اس کو سونے سے جواہرات سے سجایا اور بنی اسرائیل بے وقوف قوم سے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے. اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنا خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی اور جب 40 دن بعد اس میں صرف 12,000 جو اسرائیلی ہیں حضرت ہارون کے ساتھ انہوں نے شرک سے وہ محفوظ رہے لیکن باقی سارے جو بنی اسرائیلی ہیں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. صرف 12,000 جو اسرائیلی ہیں وہ حضرت ہارون کی اطاعت میں رہے. اچھا جب حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے تو آپ نے جب اپنی قوم کو دیکھا تو انتہائی مذمت کی, بہت تنبیہ کی اور بہت دکھی ہوئے. بہت زیادہ آپ نے اس بات کو جو ہے وہ غم لے لیا اس بات کا اور پھر اس جو مرتد ہو گئے یعنی اسلام پر جو پہلے حضرت موسیٰ کی اطاعت پر تھے وہ بعد میں کوئی بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. تو اللہ پاک نے آگے کی سزا کا ذکر آیت نمبر 54 میں بیان کیا کہ جنہوں نے کیا کی ہے, بچڑے کی پوجا کی ہے
اب ان کی سزا یہ ہے کہ 12,000 وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان سب کو قتل کریں جنہوں نے شرک کیا. یعنی اللہ پاک نے یہ سزا مقرر فرمائی کہ مرتد کی سزا قتل ہے، جو اللہ کی اطاعت سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے. اس لیے اب وہاں پر سزا کیا مقرر ہوئی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ چپ چاپ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے، اور جن 12,000 نے شرک نہیں کیا وہ ان اب چاہے وہ اپنا باپ ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا بیٹا ہے، کچھ بھی ہے، جس نے شرک نہیں کیا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کرے. صبح سے لے کر شام تک کتنے 70,000 لوگ قتل ہوئے. صبح سے لے کر شام تک جب اتنا خون بہا، اتنا قتل ہوا، اتنے لوگ لاشیں دیکھی، تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کر رہے. کہا اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ اتنا قتل، اتنا خون، اتنی لاشیں، اللہ پاک اب ان پہ رحم فرما دے. دعا کی، گڑگڑائے اور بہت ساری دعائیں کی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور کہا موسیٰ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اب تک جو قتل ہوئے وہ شہید ہیں اور جو بچ رہے ہیں وہ جنتی ہیں. اور فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے قاتل و مقتول سب کو جنتی کر دیا. ایک توبہ قبول ہو گئی ہے، لیکن اب اس کے بعد پھر ایک واقعہ، ایک اور نعمت ہے. وہ کیا کہ توبہ قبول کر لی، لیکن کہا ان کو کوہ طور پر لے کر آئے، اللہ کے حضور حاضری لگوائے کہ وہاں آ کر اللہ سے توبہ کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم میں سے، اتنے زیادہ لوگ تھے تو اس میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا کہ 70 آدمی جو بڑے عقل مند، بڑے شعور والے، بڑے بڑے لوگ ہیں نا، وہ 70 آدمی میرے ساتھ کوہ طور پر چلیں اور وہ بارگاہ الہی میں خود جا کر معذرت کریں. اور اگلی بات کیا ہوئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توبہ کے لیے لے کر گئے. تو جیسے ہی وہ کوہ طور پر گئے تو انہوں نے کیا کہا، اے موسیٰ ہم تو تمہارے خدا سے تب تک جو ہے نا وہ توبہ نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. ہمیں آپ کی بات پر اس وقت تک یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. ایک بار پھر گستاخی کر بیٹھے. 70 لوگ، ہاں جی، بڑے بڑے سردار لوگ. اچھا پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر آنکھوں سے دیکھنے کا جو ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے حضرت موسیٰ سے دوبارہ درخواست کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمک کڑک ان پر نازل کی اور اس کڑک سے وہ 70 کے 70 مر گئے. وہ 70 کے 70 مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، کہا ابھی بہت مشکل تو یہ لوگ اس طرف آئے ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے وہ بچڑوں کی پوجا سے توبہ کی اور دوبارہ تورات کی طرف آئے. اب اگر یہ 70 کے 70 مر گئے ہیں تو وہ جو پیچھے ساری قوم ہے نا، وہ پیچھے جتنی ہے وہ ساری کی ساری مجھے لوٹا گئے. اور وہ کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے اور دیکھو سارے کے سارے مر گئے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا. حضرت موسیٰ اتنے پریشان ہوئے، انہوں نے دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، درخواست کی اللہ ان کو زندہ فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 70 کو دوبارہ زندہ کر دیا. اب اس کا ذکر آگے اگلی آیت میں دیکھیں، آیت نمبر 54 کا ہم نے 53 کا صرف ترجمہ پڑھنا تھا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینے والے معجزات عطا کیے، کیوں کیے؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اس لیے کتاب ملی تھی. اچھا جو چیز میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ کس طرح توبہ قبول ہوئی، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو. ٹھیک ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف آؤ. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اللہ کہتے ہیں تمہاری سزا یہ ہے اپنے آپ کو تم قتل کرو.
ذالکم خیر لکم عند باریکم، اور یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، اور فتح علیکم، پھر اس وہ تمہاری توبہ اس نے قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ بے شک قبول کرنے والا اور بہت رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اب پھر کہا اے موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک کڑک نے ان کو آ کے پکڑ لیا، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، وَأَنتُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کیوں زندہ کیا دوبارہ؟ تاکہ تم شکر ادا کرو اپنے رب کا، یعنی ابھی بھی تم شاکر بن سکتے ہو، اس لیے۔ اچھا جی، اگلی نعمت وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سبحان اللہ، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک بادل کو سائبان بنایا ہے اور تم پر من السلوى اتارا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کی پاک پاک صاف صاف چیزوں میں سے کھاؤ، وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ مصر میں آ گئے، پہلے مصر سے نکلے تھے نا فرعون سے بچنے کے لیے، لیکن جب فرعون مر گیا تو دوبارہ مصر میں ہی آ گئے، ایسے ہی۔ اچھا، دوبارہ مصر آئے، لیکن کچھ ان کا اصل شہر کون سا تھا؟ ملک شام تھا۔ بنی اسرائیل کا اصل جو اپنا شہر تھا وہ ملک شام تھا۔ وہ آپ کو ہسٹری یاد ہے نا پچھلی والی، کہ وہ وہاں سے پھر حضرت یوسف جو کہ بادشاہ بن گئے نا مصر کے، تو پھر کہا کہ اپنے خاندان کو بلا لے، تو وہ کہاں سے بلایا تھا؟ ملک شام سے بلایا تھا۔ ان کا اصل اپنا وطن جو ہے وہ ملک شام تھا۔ اچھا، کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اب ان کو حکم دیں کہ جو ملک شام ہے نا وہ ان کے اپنے آباء و اجداد کا شہر ہے، اپنا ملک ہے، اس میں حضرت ابراہیم ہے، اس میں فکرے ان کے اپنے مدفون ہیں اور اپنی نشانیاں ہیں، لہٰذا ان کو کہیں کہ یہ بیت المقدس ہے، سب کچھ ہے، ان کو کہیں کہ یہ وہاں جا کر نا جو قوم نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے اس سے جہاد کریں، اپنا ملک آزاد کروائیں اور وہاں پر رہے جائیں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، کتنے آرام سے کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، اب کیا ہم اپنے گھر بار چھوڑ کر دوبارہ نکلیں، دوبارہ جہاد کریں؟ اور انہوں نے اس حکم کو ہلکا محسوس کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے ان کو بہت زیادہ مجبور کیا کہ اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، مجبوراً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی معیت میں یہ مصر سے نکلے ملک شام کی طرف، لیکن راستے میں ذرا سی بات پر یہ بار بار حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتے تھے، دیکھیں نا اب ہمیں کتنی بھوک لگ رہی ہے، دیکھیں اب ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، دیکھیں اب ہم کھانا کہاں سے کھائیں، اب ہم جو ہے وہ فلاں کام کیسے کریں، ہمیں تو بہت گرمی لگ رہی ہے، ہمیں تو بڑی سردی لگ رہی ہے، رات ہو جاتی ہمیں تو روشنی نہیں آ رہی، یہ مطلب بار بار کی شکایتیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جتنی ان کی جو چیزیں کم ہیں، جو ان کی شکایتیں ہیں، یہ ان کی دور کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بادل کو ان کے اوپر سائبان بنا دیا، وہ جہاں جہاں جاتے تھے وہ بادل ان پر سایہ کرتا کہ ان کو گرمی نہ لگے، اور وہی سائبان جو ہے وہ رات کے وقت ان کو روشنی عطا کرتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہی سائبان کو نوری ستون جو ہے ان کے اوپر نازل فرمایا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جب یعنی آسمان کی قریب ان کے قریب ہو گیا آسمان سے، اور پھر جیسے جیسے وہ چلتے تھے ویسے ویسے ان کے اوپر وہ سائبان رہتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کپڑے میلے اور پرانے ہونے سے محفوظ کر دیے، نہ ان کے کپڑے میلے ہوتے تھے نہ پرانے ہوتے تھے، اور نہ ناخن بڑھتے تھے، اور جس طرح بچہ بڑھتا تھا ساتھ جو اس نے کپڑے پہنے ہوتے تھے وہ بھی بڑھتے جاتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جو ہے وہ ان کے حق میں قبول کر لی، حتیٰ کہ یہاں تک وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر کہا کھائیں کیا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ اتارا، یعنی ان حضرت موسیٰ کی دعا سے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام یوں کیا کہ من و سلوہ عطا کرنا شروع کر دیا۔ مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے وہ من کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ ایک ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز کا نام من ہے، جو روزانہ صبح صادق سے لے کر صبح کے وقت سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک اترتی تھی، اور لوگ اسے چادروں میں لے کر اکٹھا کر کے دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ ہر بندے کے لیے نا یہ 4 کلو کے قریب اترتی تھی، ایک بندے کے لیے 4 کلو کے قریب اترتی تھی، اور لوگ اسے چادروں میں ڈال دیتے تھے اور سارے دن کھاتے جاتے تھے۔ اچھا، بعض مفسرین کے نزدیک جو من ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو بغیر کسی مشقت سے مل جائے۔ اور سلوہ کے بارے میں جو مفسرین کے اقوال ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ سلوہ ایک پرندہ ہے جو کہ اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور یہ بنا ہوا آتا تھا، ایک پرندہ جو نمکین ہوتا تھا، اور یہ بنا ہوا، من میٹھا اور سلوہ نمکین تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کو ملتی تھی، اور یہ دونوں چیزیں صرف ہفتے کے دن میں نازل نہیں ہوتی تھی، اور جمعے کو حکم ہوتا تھا کہ جمعے کے دن تم نے ہفتے کے دن کا کھانا بھی سٹور کر لینا، لیکن اس سے زیادہ تم نے نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی وہی نافرمانی کی کہ بہت زیادہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور جتنا بھی انہوں نے ذخیرہ کیا وہ سارا گل سڑ گیا، اور ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا جمع نہیں کرنا، لیکن انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس نافرمانی کے باعث اس کی آمد بند ہو گئی، اور یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ اللہ کی نعمت سے محروم ہوئے، اور آخرت میں سزا کے بھی مستحق ہوئے۔ تو کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا نا ذخیرہ نہیں کرنا۔ اب اگلی بات، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ، داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس بستی میں سے جہاں سے دل کرے گا تم نے جی بھر کے کھانا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اس میں سے جب تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، وَقُلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب داخل ہونا ہے تو کہنا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے میں بخش دوں گا تمہیں خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور تمہاری نیکیاں اور زیادہ کر دوں گا۔ یہ ایک اور نعمت کا ذکر ہے۔ اگلی بات ہے، یہ جو شہر ہے اس شہر کو بیت المقدس یا مقام اریحا جو بیت المقدس کے قریب ہے، اس میں قوم عمالقہ آباد تھی، اور وہ اسے خالی کر دیتے۔ وہ جو ملک شام میں تھا نا، ایک قوم آ گئی تھی، اس سے جہاد کرنے کا حکم تھا نا، وہ قوموں سے خالی کر گئی، اور وہاں اللہ پاک نے گلے اور میوے بکثرت وہاں پر عطا کیے ہوئے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، بنی اسرائیل کے لیے، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا یہ گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ میرا یہ حکم ہے، جب تم بیت المقدس شہر میں داخل ہو تو تم نے کس طرح داخل ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ اور پھر خود فرمایا کہ لفظ عطا کیا، کہا تم نے یہ لفظ پڑھنا ہے، کیا حِطَّةٌ، کیا کہنا ہے؟ حِطَّةٌ، کہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت تمہیں بخش دے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے دونوں احکامات کی نافرمانی کی، نہ سجدہ کیا بلکہ اپنی سینوں کے بل وہ رگڑے ہوئے اس میں داخل ہوئے، اور مذاق بنایا اس لفظ کا۔ حِطَّةٌ کی بجائے وہ کہنے لگے حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ، یعنی کہ وہ حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ بال میں دانا، حالانکہ حِطَّةٌ کا مطلب ہے معاف کرنا، اور وہ مذاق بنا کر کوئی اور لفظ کہہ کر اس میں داخل ہوتے رہے، تو اس کی سزا اللہ نے ان کو یہ دی، نافرمانی کی نا، دو حکم ہوئے تھے نا، سجدہ کرنا ہے اور کہنا ہے حِطَّةٌ، اللہ ہماری خطائیں، نہ سجدہ کیا اور نہ ہی معافی کا لفظ کہا، تو اللہ پاک نے جب ان پر عذاب مسلط کر دیا اس کی سزا میں، اور وہ عذاب تھا طاعون۔ طاعون اللہ نے ان پر نازل کیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی دونوں نافرمانیاں کی، اور وہ دونوں نافرمانیاں کیا تھی کہ سجدہ بھی نہیں کیا اور حِطَّةٌ بھی نہیں کہا۔
اچھا پھر اللہ پاک نے اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. تو ظالموں نے وہ بات بدل دی جو اللہ نے ان سے کہنے کے لیے کہی تھی, بدل دیا نا انہوں نے اس بات کو, اور اس کے سوا کچھ اور کہتے رہے, یعنی حبۃ فی شعرہ وہ کہتے رہے مذاق کے ساتھ. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. پھر اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا بما كانوا يفسقون, ان کی نافرمانی کے بدلے جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا اور اس کی وجہ سے ایک گھڑی میں 70,000 افراد ہلاک ہو گئے, اور ایک روایت میں ہے کہ 24,000 افراد جو ہیں وہ ایک ایک لمحے میں مر رہے تھے, اتنا یہ سخت تھا. اچھا طاعون کے بارے میں صرف سرکار کی ایک حدیث پڑھوں گی اور پھر انشاءاللہ اپنا لیکچر کلوز کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا, اور لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو, تم وہاں پہ موجود ہو تو تم وہاں طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو, اور اگر تم جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ. اگر تم پہلے سے وہاں ہو تو وہاں سے بھاگو نہیں, اور اگر وہاں نہیں ہو تو پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے نا یہ پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ حصہ ہے. یہ پچھلی امت کیونکہ اسرائیل پر آئے نا, جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو, اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ. یہ سرکار کا فرمان. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے بتایا سرکار نے کہ طاعون ایک عذاب ہے, اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیجتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے. کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر میں ہی صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی, تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک بات عرض کر دوں, ہم نے جتنا بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا, ان کی نعمتوں کا ذکر پڑھا, ان کی ہسٹری پڑھی, ان کے واقعات پڑھے, اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ واقعات سرکار کے زمانے کے یہودیوں کو سنائے. ان کو گزرے میں تو صدیاں, ہزار صدیاں گزر گئی نا, لیکن جب سرکار کا زمانہ آیا تو دوبارہ یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں کیا کیا ہوا تھا. اور یہ میسج ہمیں کس نے دیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ نوٹ کیا, ذکر کیا, باقاعدہ کوڈ کیا اس بات کو کہ یہ باتیں حضرت موسیٰ کے دور میں ہوئی تھی. ان کو ذکر کرنے کی کچھ مقاصد ہیں. وہ مقاصد یہ ہے کہ جب تم انبیاء کی پچھلی امتوں کے گزرے ہوئے واقعات پڑھو تو ان کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرو, ان کو پڑھ کر عقل حاصل کرو, ان کو پڑھ کر دانائی حاصل کرو کہ یہ جو چیزیں ان کے ساتھ ہو چکی, مثلا انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو عذاب آئے, تو آپ یہ عقل حاصل کرنے کے لیے اور شعور کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے واقعات ذکر کیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ نبی پاک کے زمانے کے یہودیوں کو عقل دلانے کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے, اس لیے ان کے آباء و اجداد کی انعامات کا ذکر کیا. تو ہم جب کوئی واقعات پڑھتے ہیں اس سے ہمیں اللہ پاک نے عقل و شعور بڑھانے کا طریقہ بتایا کہ جب تم پڑھو عبرت حاصل کرو, سبق حاصل کرو, اور تم نافرمانی سے بچ جاؤ. اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز اور بہت مضبوط ہے. لہذا اگر آج بھی ہم کسی نافرمانی کا شکار ہیں, بے نمازی ہیں, اگر قرآن نہیں پڑھتے یا کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی میں نافرمانی کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے,
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور قرآن پاک کے ان اسباب سے اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔